الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسرتا علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ یا حسرتا اے حسرت ہے علی العباد ان بندوں پر، ما یاتیہم نہیں آتا ان کے پاس من رسول کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یا حسرتا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس ان بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا مگر وہ ان کے پاس ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ یاسین کی 30 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو ماننے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا مگر وہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، یعنی جو رسول بھی ان کے پاس آتا وہ ان کی بات ماننے کی بجائے ان کے ساتھ مذاق والا رویہ اپناتے۔ حسرت فوت شدہ چیز پر شدید افسوس کو کہتے ہیں۔ عباد کا مطلب ہے وہ بندے جو رسولوں کو جھٹلاتے رہے۔ اس بستی والے بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ ان کی حالت کا نقشہ ہے کہ ان کا حال ایسا ہے جس پر حسر و افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس جو رسول بھی آیا وہ اسے جھٹلاتے ہی رہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے غلط رویہ اپناتا ہے، پہلے غلط کام کر لیتا ہے، پھر جب اس کا نتیجہ دیکھتا ہے، اس کے نتائج دیکھتا ہے تو پھر اس کو اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ بعد میں پچھتانے کی بجائے بہتر ہے کہ جب ایک وقت ہوتا ہے کوئی فیصلہ کرنے کا تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس وقت بہتر فیصلہ کرے۔ بہتر فیصلے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی بھلائی کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے، تو انسانوں کا کام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کو کسی قوم کی طرف بھیجے تو وہ اس کی بات کو سنیں، اس پر ایمان لائیں۔ تو اس کا ہم پر اس وقت امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے، اس کا ہم پر جو اثر اور مطلب ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری قوم بھی مختلف گمراہیوں کا شکار ہو چکی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم پہلے دین کی مخالفت کر لیتے ہیں، جب ہمیں اس کی سزا ملتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہماری اپنی گناہوں ہی کا نتیجہ ہے۔ تو بھائی جب ایسی بات ہے تو پھر کیوں نہیں ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کرتے؟ تو بعد میں پچھتانے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنے رویوں کو درست کریں، ٹھیک کریں۔ تو اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو ہمارے پاس تو اللہ کا رسول نہیں ہے جس کو ہم جھٹلائیں۔ کوئی ہمیں اللہ کا رسول اس وقت تبلیغ تو نہیں کر رہا کہ جسے ہم جھٹلائیں، تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ ان دونوں چیزوں کی شکل میں ہمارے پاس ایک مکمل طور پر دین موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन के ए लोगो, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम इन दोनों चीज़ों के साथ तमस्सक करते रहोगे, इनको पकड़ कर रखोगे, इनसे रहनुमाई लेते रहोगे, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। और जब तुम इन दोनों चीज़ों को छोड़ दोगे, यानी इनसे रहनुमाई लेना छोड़ दोगे, तो फिर तुम गुमराह हो जाओगे। तो इसलिए हमारे लिए इस वक्त जो वाहिद ऑप्शन है वो ये है कि हम अल्लाह के कुरान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को, यानी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। हम अपनी भलाई के लिए इन दोनों चीज़ों पर ही इन्हिसार करें। यकीनन हम अगर अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के फरमान से रहनुमाई हासिल करेंगे तो यकीनन हम हदायत पर रहेंगे, हम सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे, हम जन्नत के रास्ते पर कायम रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता हमने इन दोनों चीज़ों को छोड़कर अपनी सोच पर अमल करने का कर लिया, कोई जैसे हमारे मुआशरे में कहते हैं कि हमारे पीर साहब ने ये फरमाया, हमारे इमाम साहब ने ये फरमाया, हमारे मौलवी साहब ने ये फरमाया, हमारे अब्बा जी ये कहते हैं, हमारे अब्बा अजदाद ये करते रहे हैं, अगर हम ये करेंगे तो यकीनन ये तबाही और बर्बादी वाला रास्ता है। यही पहली कौमें भी किया करती थी कि हमारे आबा अजदाद ऐसे करते थे। तो भाइयों, हमें अपने आबा अजदाद की तरफ नहीं देखना चाहिए। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम की तरफ, उनके हुक्मों की तरफ, उनकी शरीयत की तरफ देखें, शरीयत के अहकाम की तरफ देखें, उन पर अमल करें। अगर हम इन दोनों चीज़ों से रहनुमाई हासिल करेंगे तो यकीनन हम हक़ पर रहेंगे। अगर हमने इनको छोड़ दिया तो फिर गुमराही से बचना महाल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच को समझकर, उसकी पहचान करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।